بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں عاصم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عاصم سیریز. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں بانی نیو لاز آف پامسٹری صادق ملک صاحب. صادق ملک صاحب کے ساتھ ہم نے پہلے بھی ولاگ کیے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کی انفارمیشنز ہوتی ہیں اور یہ بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں, دست شناس ہیں. اور ناظرین آج ہم ان سے جاننے آئے ہیں کہ خان صاحب کے ہاتھ کی لکیروں میں اور دوسرے جو سیاستدان ہیں پاکستان میں, نواز شریف کی کیونکہ وطن واپسی ہو چکی ہے, ان کے ہاتھ کی لکیروں میں کیونکہ صادق صاحب کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے, تو اس کے حوالے سے ہم سے جانیں گے اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کیا دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کرم, بہت بہت شکریہ سر, میں بالکل ٹھیک ہوں. سر ہاں, آج ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ خان صاحب کا اپنے ہاتھ دیکھا ہے, دوسرے سیاستدانوں کا بھی آپ نے ہاتھ دیکھا ہے, نواز شریف کی وطن واپسی ہو چکی ہے, بہت سارے سوالات ہیں. یہ کیا قدر مشترک ہے دوسرے ہاتھوں میں خان صاحب کے ہاتھوں میں, اور کون سی کچھ کمزوریاں خامیاں آپ دیکھتے ہیں جو خان صاحب کی لکیروں میں نہیں ہیں اور نواز شریف کے ہاتھوں کی لکیروں میں زیادہ؟ میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 24.5 مئی کے 24 سے اوپر تک کا جو بیانیہ ہے یہ میرا وہی پرانا ہے کہ معاشی اعتبار سے کسی بھی طور پر 25 سے پہلے مہنگائی جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اور مزید مہنگے سے مہنگا کام ہوتا چلا جائے گا. نمبر 1, مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہونے جا رہا ہے جسے ہم مخلوط معاشرہ کہتے ہیں, جو بنیادی طور پر غیر لسانی غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. میرے اسی بیانیے کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ سیاسی ہے, اور سیاسی پارٹ جو ہے وہ 18 سے 23 کا ختم ہوگا اور 23 سے 24.25 تک 24.5 تک کا چل رہا ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ لوگ بیٹھے ہیں. اب نئے آنے والوں کے ہاں وہ بھی مجھے پوچھ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے گھر میدان میں تشریف لا چکے ہیں اور ان کے بھی مجھے میسج مل رہے ہیں, دسو ملک جی کی کہندی ہے ساڑی لک لائن ہے. اب ان کو بھی بتایا جائے گا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں میں شیئر کروں گا, اس لیے کہ ہر بات راز نہیں ہوتی. یہ میں اپنے ویور کو سمجھاتا چلوں کہ پوری گفتگو میں ایک آدھ بات راز کی ہوتی ہے, رکھ لیتے ہیں, باقی ساری کی ساری کر دینے میں کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ ساری بات کو راز سمجھتے ہیں اور جیسے ہی وہ ساری بات کو راز سمجھتے ہیں تو اڑوس پڑوس والے, گھر والے اور ملنے ملانے والے وہ پھر راز بھی اگلوا لیتے ہیں. اتنی بات جو کرتے ہیں پھر راز رکھنا مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا چونکہ میں 35-40 سال سے اس سسٹم کا حصہ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کن کو ملنے کے بعد کسی کی بات کون سی راز میں رکھنی ہے اور کس کی راز میں نہیں رکھنی, وہ آپ سے میں نے شیئر کر دینی ہے. اب اگلا سوال پوچھے گا. سر نواز شریف صاحب کا اپنے ہاتھ دیکھا, خان صاحب کا ہاتھ دیکھا, ابھی تو لگ ایسا رہا ہے کہ نواز شریف پہ ان کی قسمت کی لکیر بڑی مہربان لگ رہی ہے اور خان صاحب سے بڑی روٹھی ہوئی لگ رہی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ محبت اور اقتدار یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ پنجابی چ کہندے نے کہ جنجاں گھر آئیاں مڑ جاندیاں نے. سنیا جی کدے؟ بالکل سر. آپ جب کہہ رہے ہیں نا تو میں اس دن سے سن رہا ہوں جس دن سے میاں صاحب تشریف لائے ہیں کہ ان کو پروٹوکول دے دیا گیا ہے پرائم منسٹر کا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں میں اپنے ناظرین کو ایک بات یاد کرواتا چلوں کہ ایک بہت اچھا بڑا ویلاگر تھا جس نے میرے سے ایک سوال پوچھا, اس کے ویلاگ میں بھی پڑا ہوا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ کیا ان کا جلسہ بھی کامیاب ہوگا یا پی ٹی آئی والوں کی طرح ناکام ہو جائے گا. تو میں نے اسے یہ بات کہی تھی کہ یہ بنیادی طور پر زبردست قسم کے سیاستدان ہیں, سیاست کرنی جانتے ہیں اور کس طرح سے جلسے جلوس کروائے جاتے ہیں, کس طرح سے ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ان کا جلسہ کامیاب ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ میاں نواز شریف بنیادی طور پر شہباز شریف, اب تو ان کا
تیسرا ایک مہرہ اور مریم نواز شریف بھی تیار ہو گیا ہے، جو بنیادی طور پر بیسک نہیں مکمل پالیٹکس جانتے ہیں، کب کہاں اور کیسے اور کیا جملہ بولنا ہے انہیں اب وقت نے بھی سکھا دیا ہے۔ اس لیے وہ صرف اور صرف لوز بال پر کھیلیں گے، جو تیز بال آئے گی اسے وہ جانے دیں گے، اس لیے کہ اس مشکل سالوں میں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، واللہ علم بالصواب۔ لیکن میرا اپنا بیانیہ ابھی 23:30 تک چل رہا ہے۔ یہاں میں بار بار ایک ہمیشہ چیز سمجھاتا ہوں کہ میں ایک اپنا بیانیہ لے کر نکلتا ہوں۔ میں اب یہ بیانیہ میرا 24:30 تک چل رہا ہے۔ اب 24:30 کے بعد میں اگلا بیانیہ دوں گا نا جی۔ اب میں 24:30 سے پہلے کیوں دوں؟ مثال کے طور پر کسی کا بھی آج ابھی میں دیتا ہوں بیانیہ آپ کو 24:30 کے بعد کیا ہونے والا ہے، تھوڑے سے ہنٹ دوں گا تو یہ جتنے بھی آپ ویلاگ کرنے کے لیے جائیں گے ٹکا ٹک سارے لگے رہیں گے، وہ یہ سارے جتنے بھی ہیں وہی گردان کرتے رہیں گے۔ سن 1996 میں نے کہا کنگ میکر، سارے کنگ میکر کا کیا کھٹا کھاتے رہے۔ پھر اس کے بعد اگر میں نے ان کو پلہ نہیں پکڑایا، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پیش گوئیاں کی ہیں، تو اس کے 2 حصے بنا کے میں نے علیحدہ کر لیا ہے۔ تو اب فیلڈ میں دیکھیں نا، کسی کے پاس کوئی اپنا بیانیہ ہے؟ الحمدللہ میرا بیانیہ چل رہا ہے بفضل تعالیٰ، بصدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرا بیانیہ 24:30 تک چل رہا ہے، جب 24:30 تک والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اس سے آگے آنے والوں کا 24:15 کے قریب ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے کیوں کروں؟ جس طرح سے بلوچستان سے ہوگا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اس کے 70 پروگرام میں نے کیے ہیں، اور ان میں سے شاید آپ بھی 1-2 کر کے گئے ہوں، جس میں باقاعدگی سے یہ کہا گیا کہ 8 پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، 8 کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس ہیں، جس میں ایک حفیظ شیخ کا نہیں، لہٰذا یہ سارے کے سارے فیک ہیں، ان میں کوئی پرائم منسٹر بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اور اینڈ ٹائم سے پہلے تھوڑا سا کہا کہ پرائم منسٹر بلوچستان سے ہوگا۔ جب کہا پرائم منسٹر بلوچستان سے ہوگا تو یہاں بھی لوگ کنفیوز ہوئے، اور آپ کے ویلاگ جو کرنے والے لوگ ہیں ٹکا ٹک شروع ہو گئے بلوچستان بتانے کے بعد ہی کہ جناب صادق سنجرانی صاحب کا شور بن گیا، اور ٹکا ٹک اس پر بھی سٹا ہونا شروع ہو گیا۔ میری ملاقات ان دنوں پھر ان کے ساتھ ہوئی، انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بھی، اور وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ بھی۔ تو میں نے 3 دن سٹا نہیں ہونے دیا، یہ کافی تھا جتنا کہا۔ اور پھر اس کے بعد پہلی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی، یوں کر کے موبائل اپنا سپیکر آن کیا انوار الحق کاکڑ صاحب نے، اور مجھے فون کیا اور کہا کہ ملک صاحب میں یہ آن کر کے سپیکر بتا رہا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس سے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام صادق محمود مالک ہے، جس نے اتنے سال پہلے میرے اس دور میں پرائم منسٹر بننے کی پیشگوئی کی تھی، اور میں آج بہت خوش ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ کب لنچ یا ڈنر کرنا ہے، اور میرے یہ سارے ساتھی بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی میرے کیبنٹ ممبر ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا، اس لیے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے جو عزت دی، میں انتہائی مشکور ہوں۔ باقی لنچ ڈنر جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ساتھ 4 درخواستیں لے کر جانی ہوں۔ میں 1988 سے اس فیلڈ میں ہوں۔ پاکستان کا کوئی بھی افسر، پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان، پاکستان کا کوئی بھی بیوروکریٹ، آرمڈ فورسز کا افسر یہ بتا دے کہ میں آج تک ایک سفارش کرنے کے لیے گیا ہوں تو جو چور کی سزا میری، واللہ علم بالصواب۔ بالکل ٹھیک ہے سر مقدر شناسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے نواز شریف صاحب کا بھی ہینڈ پرنٹ دیکھا، شہباز شریف صاحب کا بھی دیکھا، دونوں بھائیوں میں سے لک لائن اس وقت آپ کو کس کی سپورٹ کرتی نظر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لگ لائن کے اعتبار سے تو ڈیفینیٹ جو پکی بات ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک میان میں تینوں تلواریں سمائی ہوئی ہیں، 2 نہیں سماتی، یہ تینوں سمائی ہوئی ہیں۔ یہ فیصلہ کریں گے بیٹھ کر کہ
پرائم منسٹر کا ہم امیدوار میاں نواز شریف کو دے رہے ہیں یا پھر دوبارہ شہباز شریف کو دے رہے ہیں یا مریم نواز کو دے رہے ہیں. میرا یہاں تھوڑا سا پھر تجزیہ کرنے کو جی چاہتا ہے. اگر آپ حکم کریں تو میں کر لوں. بالکل سر، بالکل کریں. اچھا جی، یہ پیش گوئی سے ہٹ کے اب میں آ رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ سیاست کا ایک بہت بڑا کھلاڑی جو ہے نا، وہ سندھ میں مار کھا کے ٹوٹلی بیٹھا ہوا ہے، جس کا کوئی نام نہیں لیتا، جس کا نام آصف علی زرداری صاحب ہے. اب آصف علی زرداری صاحب زیادہ سے زیادہ کیا آفر کر سکتے ہیں میاں صاحبان کو کہ صدر پاکستان کا عہدہ لے لیں، پنجاب سارا لے لیں، پھر اس کے بعد اپنے مرضی سے وہ منسٹر ہم لگا دیتے ہیں جو سینٹ میں آپ کی رضامندی سے چل رہے ہیں اور آپ کو لائک کرتے ہیں، ہوں گے ہمارے. پھر نیچے ٹرانسفر پوسٹنگ، آئی جیز، دوسرے تیسرے معاملات میں آپ کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن پرائم منسٹر ہمارا ہونا چاہیے. اب وہ بارگیننگ اس وقت کریں گے جس وقت ان کو پتہ چل گیا کہ چاروں شانے چت ہو گئے ہیں. اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی باہر آ کر الیکشن جیت جائے گی تو یہ آصف علی زرداری سے یہ سودا کرنے میں بالکل جھجک نہیں کریں گے. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے ہمارے ایک ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان کے بھی ہاتھ میں 2 راج یوگ ہیں اور نواز شریف کے بھی ہاتھ میں 2 راج یوگ ہیں. ایک کو ہم دیکھتے ہیں پریشانی میں، قید میں، جیل میں، دوسرے کو دیکھتے ہیں اقتدار کے بہت ہی نزدیک. یہ راج یوگ دونوں کے اچھا، راج یوگ کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہیں آتی، وہ روٹی زیادہ کھاتا ہے، وہ اسے بیمار نہیں ہونا. راج یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر وہ 32 علامات جو نیو لاز آف پامسٹری و صادق ملک پامسٹری میں پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے 1 یا 2 پائی جاتی ہیں. اگر وہ علامات ہوں تو عمر کے جس حصے میں مقدر کی لکیر اور پھر اس کے بعد شمسی لکیر کمبینیشن بناتی ہے تو وہ شخص اقتدار میں آ جاتا ہے. بڑی بڑی کارپوریشنز کے CEO بنتے ہیں، بڑے بڑے گروپ آف انڈسٹریز کے آنر بنتے ہیں، IG بنتے ہیں، چیف سیکرٹری بنتے ہیں، چیف منسٹر بنتے ہیں، اسی طرح سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. سر آخر میں ہمیں بتا دیں، کاکڑ صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھا اور آپ نے بتایا کہ آپ نے بہت زبردست پیشگوئی بھی کی تھی کہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے. ان کے ہاتھ کی لک لائن اس وقت کیسی جا رہی ہے؟ ایک کلاس لک لائن ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ایک چھوٹا سا لمس کا واقعہ ہے جس کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی بحیثیت استاد بھی قلعہ سیف اللہ میں رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا اپنا ذاتی طور پر خیال تھا کہ بچوں کو کس طرح سے لیکچر دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بیسیکلی بہت زبردست قسم کے اسپیکر بھی ہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ لمس کے بچے ہیں. لمس کے جو بچے ہیں نا، یہ امیروں کے بچے ہیں. جس طرح سے جیل میں امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے سکولوں کا بھی فرق ہوتا ہے. جناب، اگر ان کو اس کسی سکول میں بلایا جاتا جہاں ہیڈ ماسٹر اور ماسٹروں کی ڈیوٹی ہوتی، تو یقین کریں ان غریبوں کے بچوں کو بولنے نہیں، ان کے سانس کی آواز بھی اونچا نہ آئے، اس طرح سے ٹیچرز نے ان کو کر کے رکھا ہونا تھا. ارے بھائی، غریب امیر میں زندگی میں جہاں جہاں چلتے چلے جاؤ گے آپ کو فرق نظر آتا چلا جائے گا. تو لمس کے بچے اور یہاں کے بچے نے تو پرائم منسٹر کو بھی بتا دیا کہ اس فرق کو جان کے چلو. اگر نہیں جان کے چلو گے تو پھر آپ کو جواب تو دینا ہوگا. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. سر آخر میں ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ مریم نواز کو آپ کوئی بڑا عہدہ ملتا دیکھ رہے ہیں، وزارت اعلیٰ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی ان کے پاس آ رہی ہے؟ اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ مریم نواز بیسیکلی بہت زبردست قسم کی کراؤڈ پولر ہیں. انہوں نے اس زمانے میں بھی بہترین جلسے کیے جس زمانے میں ان کے والد محترم اس ملک سے چلے گئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت اچھی کراؤڈ پولر تھیں، بہت اچھی کراؤڈ پولر ہیں. باقاعدگی سے بہترین طریقے سے وہ آرگو کرنا بھی اب سیکھ گئی ہیں. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک ہے. سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایک اچھا سا میسیج اگر دینا چاہیں. میں کون ہوتا ہوں میسیج دینے والا؟ نہ میں ولی،
نہ میں درویش، نہ میں پھوک مارا تے آرام آ جاوے، میں درویش چگی نشین اپنے غلام دا سلام قبول فرماؤ۔ بہت بہت شکریہ صادق ملک صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آخر میں ہمارا وہی میسج ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔